امام نے نماز پڑھا لی اور اس کے بعد قربانی کرنے والے نے قربانی بھی کر دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ امام صاحب کو کوئی حدث لاحق ہو گیا تھا، یعنی کوئی ناپاکی لاحق ہو گئی تھی یا کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوئی، تو اب قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ایسی کنڈیشن کے اندر نماز کا اعادہ کیا جائے، یعنی نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے، ہاں قربانی جو ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، قربانی ہو گئی۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی، یہاں تک کہ ایام نحر یعنی قربانی کے دن گزر گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال، اور اس کا کچھ تھوڑا تفصیلی جواب ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، ایام نحر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہ کی اور قربانی فوت ہو گئی، تو اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کے قربانی کی منت مان لی، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، اور اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھا لیا اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اس کمی کو بھی صدقہ کرے۔ اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا۔ یہ حکم جو ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے اس کی قربانی کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو وہی جانور صدقہ کرے، اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے، یعنی اب اس ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کو صدقہ کرے، اور خریدا نہ ہو تو اب ایسی کنڈیشن کے اندر بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک یہ بھی تفصیل ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا پھر اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اسی طرح جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نحر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو اس کا جو ثمن ہے، یعنی اس کی جو قیمت ہے، وہ اس قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ انٹرسٹنگ اور اہم ترین سوال وہ یہ کہ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر کے کوئی بچہ پیدا ہوا تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ اس کی قربانی، وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا، تو اس کے اندر ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچہ کی ماں بکری ہے تو قربانی جائز، اور بکرے اور ہرنی سے وہ بچہ پیدا ہوا تو ناجائز ہے۔ ایک اور بہت اہم سوال کہ کس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے؟ دیکھیں، بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈا بھیڑ سے، دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی قیمت ایک ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی یہ اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں دونوں برابر ہوں۔ ایک اور بڑا اہم ترین سوال کہ قربانی کے جانوروں میں عیب ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو پھر قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح خود عیب کی بھی
تفصیلات ہیں کہ کون سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی اور کون سا ہو تو نہیں ہوگی۔ کچھ تفصیل ہے، آپ سب احباب سماعت فرما لیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور جڑ کے اندر سے ٹوٹے ہیں تو ناجائز ہے، اور اس سے کم اگر ٹوٹے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور میں جنون ہے، پاگل جانور، اگر اس شدت کا پاگل ہے کہ چرتا بھی نہیں تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا پاگل نہیں ہے کہ چر بھی نہ سکے تو ایسی کنڈیشن میں قربانی جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب جانور یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل کاٹ لیا گیا ہو، ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کا دودھ نہ اترتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور کہ جو خارش زدہ ہو، اگر وہ فربا ہو یعنی دکھنے میں وہ صحت مند لگے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر دکھنے میں وہ لاغر لگے اور اس کے اندر مغز نہ رہا ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ آج کل جانوروں میں ایک بیماری کا سنا جا رہا ہے، لمپی اسکن۔ لمپی اسکن والا جو جانور ہے وہ بھی اسی خارش زدہ جانور کے حکم میں ہے۔ دیکھنے میں اگر وہ فربا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر دیکھنے میں لاغر لگتا ہے تو قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح بھینگا جانور، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ کمزور جانور یعنی لاغر، اتنا لاغر کہ اپنے پاؤں سے چل کر کے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کا کان یا دم یا چکی کٹی ہوئی ہو، یعنی یہ جو اعضاء کان، دم، چکی کٹ گئے تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور کہ جس کے دانت نہ ہوں، یعنی اتنے نہ ہوں کہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری کے اندر ایک تھن کا خشک ہونا قربانی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، جبکہ گائے اور بھینس کے اندر 2 تھنوں کا خشک ہونا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ خنثی جانور جس کے اندر نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو غلیظ کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبا اگر اس کی اون کاٹ لی گئی ہے تو ان کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اون کا کاٹنا یہ جانور کو عیب دار نہیں کرتا، لہٰذا قربانی جائز ہے۔ وہ جانور کہ جس کی نظر تہائی سے زیادہ جاتی رہی ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔